بسم الله الرحمن الرحيم. عن خنساء بنت خذام رضي الله تعالى عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نکاحها. رواہ البخاری. حضرت خنسا بیان فرماتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور یہ پہلے سے طلاق یافتہ یا بیوہ تھی. فرماتی ہیں مجھے یہ نکاح پسند نہیں تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور بیان کیا، رسول اللہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے لیکن میرے والد نے میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا. دوستو، ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شریعت نے جو ایک بہترین توازن رکھا ہے ولی اور لڑکی کے درمیان میں، وہ توازن قائم رہنا چاہیے. لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہ کرے اور ولی بغیر لڑکی کی رضامندی کے نکاح نہ کرے. لیکن اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے، یعنی لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح خود کر لے یا ولی بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح کر دیتا ہے، تو اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فقہا سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ انہوں نے تمام تر دلائل کو پوری گہرائی و باریک بینی سے دیکھا اور اس کے بعد ایک رائے قائم کی. امام صاحب، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو چکی ہے تو اب وہ با اختیار ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، لہٰذا وہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتی، نہیں کرنا چاہیے اور شریعت اس کی حوصلہ افزائی بھی بالکل نہیں کرتی، لیکن اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح جائز ہو جائے گا، چونکہ وہ با اختیار ہے. اور قرآن کریم میں نکاح کی نسبت بھی عورتوں کی طرف کی گئی ہے. احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. اور آج والی روایت میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور نے بغیر مرضی کے کیا ہوا نکاح اس کو رد کر دیا اور فسخ کر دیا. تو اس لیے امام صاحب کی اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ لڑکی با اختیار ہے، جبکہ دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، لڑکی بغیر اجازت کے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں، ولی با اختیار ہے اس حوالے سے، اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور وہ اپنے دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، آج کی تاریخ میں ہم میں سے کوئی شخص اگر کھڑا ہو کے یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں جی امام صاحب نے یہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا ہے، یا دیگر ائمہ میں سے کسی امام پر یہ فتویٰ جھاڑنے لگ جائے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. یہ فتنہ بھی اب کھڑا ہونے لگ گیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ائمہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، فلاں امام نے یہ بات قرآن و سنت کے خلاف کی، حالانکہ انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کے امت پہ یہ احسان کیا ہے کہ مسائل کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. تو ہم سب کو چاہیے اس توازن کو قائم رکھنے کی ہی کوشش کریں کہ ولی وہ بچی کی اجازت کے بغیر اور رضامندی کے بغیر نکاح نہ کرے اور بچی ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہ کرے. یہ توازن قائم رہنا چاہیے اور یہ تبھی ہوگا جب معاشرے میں برداشت ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ بچی کا نکاح ہوا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہہ رہی ہیں جی مجھے پسند نہیں ہے، حضور نے نکاح فسخ کر دیا. ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی جا کے کسی جگہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے تو خاندان کے لوگ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہماری مرضی کے خلاف کیسے کھڑی ہوگی؟ بھائی تمہاری مرضی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اجازت دی ہے، اللہ کا قرآن بچی کو اجازت دے رہا ہے. تو اس لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی کسی جگہ پہ. اس بات کو بارہا سمجھے کہ بچی جا کے بغیر کسی اپنے ولی کی اجازت کے کسی بھی جگہ نکاح کر لے، اس بات کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. اگر اختلاف رائے ہو جائے گا تو اس معاملے میں امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ بچی کی رائے، چونکہ وہ بالغہ ہو چکی ہے تو بالغہ ہونے کے بعد وہ با اختیار ہے، اس لیے اس کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور اس کا کیا ہوا نکاح اس کو قبول کر لیا جائے گا. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ توازن بہرحال برقرار رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.